اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر وہ ان نعمتوں کا کبھی شکر کرے، ان نعمتوں کا کبھی احساس کرے، تو ناشکری اس کے طرز سے، اس کے رویے سے، اس کے طرز زندگی سے کبھی ظاہر نہ ہوگی، بلکہ اس کی سانس سانس اللہ تعالیٰ کا شکر کرے گی، اس کے اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے۔ لیکن یہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، خارج سے اس پر انسان کو گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اگر اپنے اندر اترے تو وہ دیکھے گا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا۔ انسان اگر غور و فکر کرے، تدبر کرے، وہ دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نے نعمتوں کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا۔ ایک صاحب ہیں جنہوں نے مجھے بتایا، ان کا ایک دوست ہے جس کے منہ کے لعاب کی مقدار جو ہے کم ہے، اور وہ دنیاوی اعتبار سے لیکچرر ہے، طلباء کو سبق دینا ہوتا ہے، اسباق پڑھانے ہوتے ہیں۔ وہ 10 سے 15 منٹ تک طلباء کو اسباق نہیں پڑھا پاتا، کتنے میں اس کا منہ خشک ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے کبھی سوچا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے؟ یہ جو لعاب منہ سے نکلتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایک مصیبت ہے اور تھوکتے رہتے ہیں، لیکن اگر یہ لعاب مقدار سے کم ہو جائے، ضرورت سے کم ہو جائے، تو زندگی تاریک ہو جاتی ہے، اور پھر یہ نظامی انہضام میں بھی بڑا اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کی بینائی بھی کمزور ہو گئی، ایک آنکھ کی تو روشنی بالکل ختم ہو گئی۔ مسئلہ کیا ہے؟ مرض کیا ہے؟ کون سی نعمت کب مل رہی ہے؟ پانی نہیں مل رہا ہے، آکسیجن نہیں مل رہا ہے، گردش خون جاری ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ جو لعاب منہ سے نکلتا ہے، اگر یہ اس کی مقدار کم ہو جائے تو زندگی تاریک ہو جاتی ہے، زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ تو انسان جس کے نزدیک یہ لعاب کی اہمیت کوئی ہے ہی نہیں، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ لعاب بھی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ایک نافذ نامی شخص تھا جو دنیا میں بہت زیادہ دولت والا تھا، اس کا نام امیروں کی لسٹ میں آتا تھا۔ اس کے پپوٹے، آنکھ کے پپوٹے جو ہوتے ہیں، کام کرنا بند کر دیے تھے۔ یہ سسٹم اللہ تبارک تعالیٰ نے لگایا ہے کہ ادھر تنکا اڑتا ہے، ادھر آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر سیلوشن ٹیپ لگا کر اس کی آنکھیں بند کرتے، اور جب وہ سوتا تو سیلوشن ٹیپ لگا کر اس کی آنکھیں ڈاکٹر بند کرتے اور وہ سوتا۔ کسی پوچھنے والے نے اسے پوچھا کہ زندگی میں تیری سب سے بڑی آرزو کیا ہے، زندگی میں تیری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ کاش کہ میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے بند کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم لگایا ہے، ایک ایسا میٹر لگایا ہے جو بہت سارے لوگوں کو آج یہ پتہ چلا ہوگا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم، ایسا میٹر لگایا جس کی بل نہیں آتی۔ آج اگر آپ لائٹ کی بل 3 مہینے تک جمع نہ کریں تو بجلی وبھاگ والے آپ کی لائٹ کاٹ دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی آپ سے نعمتوں کو نہیں چھینا۔ اگر کوئی شخص، کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زندگی بھر سجدہ نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورج سے کبھی یہ نہیں کہتا کہ اے سورج تیری روشنی اس نافرمان کے گھر میں نہیں جانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاند سے کبھی یہ نہیں کہتا کہ اے چاند تیری کرنیں اس نافرمان کے گھر میں نہیں جانی چاہیے، بلکہ جس طرح بایزید کے گھر میں سورج کی کرنیں جاتی ہیں، جس طرح بایزید کے گھر میں چاند کی روشنی جاتی ہے، اسی طرح اس نافرمان کے گھر میں بھی جاتی ہے۔ ہم نے کبھی سوچا، کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر رکھ دی ہے، انسان کو نعمتوں کا خزانہ عطا کر دیا ہے۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میں نصیحتیں کر رہا ہوں، تلقینیں کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں اچھا ہوں یا نہیں، آپ جانتے ہیں آپ کی نظروں میں بہت اچھا ہوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں نا کہ میں کیسا ہوں، میں اچھا ہوں یا برا ہوں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میں کیسا ہوں، میں اچھا ہوں یا برا ہوں۔ میں آپ کی نظروں میں بہت اچھا ہوں، آپ میری نظروں میں بہت اچھے ہیں، لیکن آپ یہ جانتے ہیں، آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ اچھے ہیں یا برے ہیں۔ انسان کہاں کھڑا ہے؟ اگر وہ سوچے اور غور و فکر کرے تو وہ اپنے اندر یہی پائے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی وقت ہے، اپنے ربط کو رب سے جوڑو، ابھی وقت ہے، اپنا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ لینا چاہیے ہمیں، اور
اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ابھی برس رہی ہیں، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں کا پانی برس رہا ہے، تو ہمیں چاہیے، میرے ملت کے نوجوانوں، میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک بابا تھا جو بازاروں میں رویا کرتا تھا۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، بابا تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں کسی نے مارا، تمہیں کسی نے تنگ کیا، یا بھوک کی شدت نے تمہیں تڑپایا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ سارے مسئلے میرے نہیں ہیں۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ تم بازار میں کھڑے ہو کر کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ مجذوب آدمی تھا، کہنے لگا میرا آج پروگرام بنا کہ میں بندے اور اللہ کے درمیان صلح کرا دوں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا تو کیا بنا، کیا صلح ہوئی؟ اس نے کہا میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، تو یہ مانتے ہی نہیں، دنیا میں اس طرح مست ہیں کہ ان کے دنیا کے سامنے کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ وہ تو کہتا ہے لے آؤ میری چوکھٹ پہ، میں ان کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ وہ کہتا ہے لے آ میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو کے بدلے ان کے سارے گناہوں کو دھو ڈالوں گا۔ لے آؤ میری دہلیز پر، اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ان کے گناہ ہوں گے تو میں انہیں بخش دوں گا۔ لیکن ان کی عقل پر مجھے رونا آ رہا ہے کہ یہ میری بات کو مانتے ہی نہیں۔ میں ان کی خیر خواہی کے لیے انہیں اللہ کی بارگاہ میں آنے کی دعوت دے رہا ہوں، لیکن یہ مجھے آگے سے پتھر مارتے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ تو کہتا ہی ہے کہ میری بارگاہ میں لے کر آؤ، میں ان کے گناہوں کو مٹا دوں گا، ان کے گناہوں کو بخش دوں گا، ان کے سارے گناہوں کو ان کے ایک آنسو کے بدلے دھو ڈالوں گا، لیکن یہ مانتے ہی نہیں۔ پوچھنے والا آگے بڑھ جاتا ہے، پھر دوسرے دن اس کا گزر ایک قبرستان سے ہوتا ہے، تو وہ مجذوب آدمی اس قبرستان میں کھڑا ہو کر روتا ہے، تو یہ اپنی سوائی روک دیتا ہے اور کہتا ہے بابا تمہارا ماجرا کیا ہے، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کبھی تم بازاروں میں روتے ہو، کبھی تم قبرستانوں میں روتے ہو، آج کیا ہوا؟ تم کو کس چیز نے رلا دیا؟ تو وہ مجذوب آدمی کہتا ہے وہی کل والا مسئلہ تھا۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے تو آج کیا بنا؟ تو وہ کہتا ہے مجذوب آدمی آج یہ مان گئے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، آج ابھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا خزانہ ہم پر عطا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جھوم جھوم کر برس رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں توبہ کرنا چاہیے، ابھی وقت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ تو ادھر سے جواب آتا ہے دل تو کیا چیز ہے، ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ ہمارے جتنے گناہ ہیں، اگر اس گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سزا دینے پر آ جائے تو ہمارا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہوگا۔ بارش ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار بارش کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام میں، ہر کام میں حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے حق میں ہر کام کو بہتر کرتا ہے۔ گرمی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں گرمی ہو رہی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے کام میں دخل دینا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر نعمت پر شکر ادا کرو، اور جس نعمت پر بندہ شکر ادا کرے وہ نعمت کبھی برباد نہیں ہوتی، کبھی اس نعمت کو زوال نہیں آتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ قدم قدم پر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ بارش ہو تو شکر ادا کریں، گرمی ہو تو شکر ادا کریں، ٹھنڈی ہو تو شکر ادا کریں، کبھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کریں۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، کہ انسان کو خارج سے اس پر گواہی کی ضرورت نہیں۔ انسان اگر اپنے اندر جھانک کر دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کے اندر بے شمار ہیں۔ ہمارے ہاتھ نعمت، ہماری آنکھیں نعمت۔ جاؤ ان لوگوں سے پوچھو جن کے ہاتھ نہیں، جن کے پیر نہیں، جن کی آنکھیں نہیں، ان لوگوں سے پوچھو کہ زندگی کس طرح گزارتے ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح و سالم رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں ہاتھ بھی عطا کیے، پیر بھی عطا کیے، آنکھیں بھی عطا کی۔ ان لوگوں سے جا کر پوچھو جن کی آنکھیں نہیں، پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاؤں نہیں، پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بندے نہ بنو، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنائے اور ہر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔